السلام علیکم جی. لاہور کی بہت ساری دیگر روایات کے اندر ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ سردیوں میں جو ہے وہ ایک غیر سیاسی مگر سیاسی ایکٹیویٹیز کا سرگرمیوں کا آغاز ہوتا ہے. کچھ تو وہ ہیں جن کے اندر ہم نے خود شرکت بھی کر رکھی ہے اور ان کے اندر مطلب سیمینارز ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور ان جلسوں سے خطابات ہوتے ہیں. ان خطابات کے اندر پھڈے ہوتے ہیں، ان پھڈوں سے پھر ایک نیا بیانیہ وجود میں آتا ہے، مباحث ہوتی ہے اور اس مباحث کے نتیجے میں سیاسی قیادت وجود میں آتی ہے. بھٹو صاحب کے عروج کا آغاز ینگ مین کرسچن ایسوسی ایشن YMCA ہال کے اندر کیا گیا. وہ خطاب تھا جس کی نقابت جو تھی وہ آغا شورش کاشمیری صاحب نے کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ایک جو ہم نے اپنی طالب علمی کے دور کے اندر دیکھا، ایک روایت ہوتی تھی اور اس روایت کے اندر 2-3 سیمینار سال کے بڑے مشہور ہوتے تھے. ان کے اندر ایک تو مرکزیہ مجلس اقبال تھا اور وہ اس کا بیڑا غرق کر دیا. مثلا اس کے روح رواں شروع میں مجید نظامی صاحب ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی عارف نظامی صاحب نے اپنے چچا کے ادارے کو چھوڑا تو مرکزیہ مجلس اقبال کے 2 حصے ہو گئے. ایک عارف نظامی صاحب اس کے سربراہ بن گئے جس کو اس کی سپورٹ حاصل تھی مشرف کی اور پیپلز پارٹی کی پھر بعد ازاں، اور دوسرے کے سربراہ مجید نظامی تک صاحب رہے. مرکزیہ مجلس اقبال بڑے افیکٹو فورم ہوتا تھا کسی زمانے کے اندر. یہ اس کی نقابت جو تھی وہ آغا شورش کاشمیری کیا کرتے تھے اور بقول شخص سے کہ تقریر تو 3 گھنٹے آغا شورش کاشمیری کی ہی ہوتی تھی، درمیان میں کچھ لوگ جو تھے نا وہ آہو نہیں آہو کرنے آ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی بڑا بھرپور ہوتا تھا جی. اس کے نارملی یہ جو میونسپل کارپوریشن کا ہال ہے یہ ہوتا تھا، پھر YMCA ہوا، پھر اس کے بعد الحمرہ بن گیا تو یہ ساری سرگرمیاں الحمرہ میں شفٹ ہو گئی. یہ پھر یہ مجلس کارکنان تحریک پاکستان وجود میں آ گئی، کچھ وہاں پہ شفٹ ہو گیا. تو یہ ایک ہوتا ہے جی. اس دوران جو تھا وہ مجھے یاد ہے کہ پروفیسر وارث میر صاحب مرحوم جو تھے، ان کے صاحبزادے جو ہیں حامد میر صاحب، انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا اور والد صاحب کے نام کے اوپر سیمینار منعقد کیے کو 3-4 سال مسلسل عامر میر اور حامد میر نے. اور پھر جب وہ دونوں ریاستی جبر کا شکار ہو گئے اور اپنے والد صاحب کے نام کی وہ شمع جو تھے وہ اس طرح نہیں جلا سکے، مطلب ضیاء الحق کے دور کے اندر اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو جتنے ہمارے پروگریسو ایلیمنٹ تھے، جب ان کے لیے میڈیا کے اوپر بالکل راستے مسدود کر دیے گئے یا بیان، میڈیا اس وقت پرنٹ میڈیا ہی تھا نا جی، تو انہوں نے اجوکا تھیٹر ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے. تو اجوکا تھیٹر کے اندر پھر ایسے شاہکار ڈرامے ہوئے. بہرحال وہ جیسے ہی ضیاء الحق کا دور ختم ہوا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں اور وہ بھی فشوں ہو گیا. اس طرح بہت سارے فورمز رہے ہیں جو کہ لاہور کی جو مجلسی زندگی ہے اس کو زندہ رکھتے ہیں. تو گزشتہ 3-4 سال سے جو ہے میرا خیال 3 سال سے یہ آسمہ جیلانی فاؤنڈیشن ہے. ظاہر آسمہ صاحبہ اس وقت زندہ تھیں تو وہ ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوا کرتی تھی اس طرح کا. مجھے یاد ہے کہ اواری کے اسی ہال کے اواری کے خورشید محل ہال کے اندر جو تھا وہ ایک سیمینار تھا اسی طرح کا ہی، اور اس میں میں نے آخری دفعہ ان کو سنا. وہ جو تھے نا میں نہیں مانتا ان کو سنا. اس کے بعد پھر وہ فوت ہو گئے. تو اس کے اندر نا جناب ہینا جیلانی صاحبہ جو تھی ان کا پیڑ پہ آ گیا جنرل اظہر کے ساتھ. جنرل اظہر صاحب جو ہیں وہ بڑی نابغہ روزگار شخصیت ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ضیاء الحق دور کے اندر. لیکن ان کی سب سے بڑی خصوصیت جو انہیں باقی جرنیلوں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹر کے اوپر سوار ہو کے قصور کے علاقوں کے اندر انہوں نے باقاعدہ کئی دن تک ہوائی معائنہ کیا تھا، اور پھر اس معائنے کے بعد انہوں نے طے کیا تھا کہ اے زمین مینوں 50 روپے ایکڑ الاٹ کی جائے. تو پھر وہ ان کو الاٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے ان کی نسلیں کہیں امریکہ میں کوئی پیزا چلا رہی ہوں گی، عیاشی فرما رہی ہوں گی. تو بہرحال وہ ان کا انہوں نے
وہ اتنا زور سے بول رہے تھے، میں اسٹیج کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، ان کی یہ رگیں باہر کو پھٹ رہی تھی، اور ان کا خیال تھا کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور یہ جو ایٹمی ہتھیار کے خلاف کوئی ایک لفظ بھی بولتا ہے وہ کافر ہے، اور اس کو 14 کلومیٹر دور واگا سے پرلی طرف چھوڑ کے، مطلب غدار ہے، راہ کا ایجنٹ ہے۔ تو ہم بھی اس وقت راہ کا ایجنٹ قرار دینے والوں کے اندر شامل ہوتے، اور حنا جلانی نے اس کی تقریر اٹھ کے اس کے وہ ہال سے وہاں سے پیچھے سے بولی، اور جناب جنرل اظہر صاحب جو تھے وہ ڈگتے ڈگتے بچے جناب، وہ اس کے بعد پھر پلیو پلی پہ گئی۔ یہ ان سیمینارز کے اندر لڑائی ہونا ایک معمول کی بات ہوتی تھی، لیکن وہ کسونمو کی والی لڑائی نہیں ہوتی تھی، یا گالم گلوچ والی لڑائی نہیں ہوتی تھی، جو میرا مطلب کہتے ہیں خیالات کی ہم آہنگی نہ ہونا، اس کے نتیجے کے اندر ایک بلند آہنگ بحث سٹ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگوں کی، مقررین کی جو تقریریں ہوتی تھیں وہ ادھوری رہتی تھیں۔ اب جو ہے، اب تو دور بڑا بہتر ہو گیا، اس وقت تو جناب وہ نعرے لگ جاتے تھے اور اس کو جناب بولنا مشکل کر دیتے تھے یہ، اور پھر ہر پارٹی کے ورکر وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، پیپلز پارٹی کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، اور جناب نواب صلی اللہ خان بھی اپنی پارٹی کے ورکر لے کے آئے ہوتے تھے، تو وہ بڑا ماحول بنتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بعد میں پھر مرکزیہ مجلس اقبال نے مون لائٹ اسکول والوں سے ارینجمنٹ کر لیا کہ وہ پارٹیسپینٹ آپ ہمیں ہال بھرنے کے لیے دیا کریں گے۔ اس سے پہلے یہ ٹھیکہ جو تھا یہ بختیار لیبر ہال والوں کے پاس تھا، جب ان کا کوئی سیمینار ہوتا تو وہ 50-60 بندے جو تھے وہ ٹرکوں میں بھر کے آ جایا کرتے تھے وابڈا کے، اور جناب رونق لگا جایا کرتے تھے، یعنی پارٹیسپینٹ جو جینوائن پارٹیسپینٹ ہے نا وہ ختم ہوتے گئے۔ ظاہر ہے جب سودا کوئی سامنے اچھا مناسب نہیں ہوگا تو یہی ہوگا۔ تو خیر، اسی روایت کے پیش نظر جو منیز جہانگیر ہیں، جو صاحبزادی ہیں آسمہ صاحبہ کی، آسمہ مرحومہ کی، انہوں نے یہ سیمینار کا اہتمام رکھا اس کانفرنس کے اندر، جس کے اندر انہوں نے تمام نقطہ نظر سیاسی پارٹیوں، صحافیوں، اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے حکومتی پارٹیوں کو سب کو دعوت دی۔ حکومتی پارٹی تو گئی دوڑ، یہ ویسے میرا خیال ہے بہت ریئر ہے کہ حکومتی پارٹی نے دوڑ لگائی ہو، ورنہ حکومتی پارٹی بھی آیا کرتی ہی تھی، اور اس طرح کے سیمینارز میں تو مجھے یاد ہے کہ کم از کم وزیر اطلاعات آتا تھا، ورنہ بہت ساری دفعہ صدر یا وزیر اعظم آیا کرتے تھے۔ تو خیر اس دفعہ دعوت دی گئی ہوگی یقیناً، لیکن فواد چودھری نے آنے کی حامی بھری تھی، لیکن آئین وقت میں انہوں نے انکار کر دیا، اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریر کرنے لگے ہیں، اور وہ چونکہ کنوکٹڈ ہیں، مجرم ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنی جہالت، ہمارے جو ترقی پسند دوست ہیں نا جی، وہ بڑا جھاڑ پونچھ کرتے ہیں اپنے ہیں، اور بڑا امیج پورٹرے کرنے کی کوشش اس کے باوجود کہ ہمارے ترقی پسند وہ دوست جو ہیں وہ حکومت کے مخالف ہیں، لیکن وہ بڑا جھاڑ پونچھ کر کے نا تو فواد صاحب کو ایک معقول آدمی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر فواد صاحب جو ہیں وہ منہ کے رستے ٹھوس جو ہے، گند جو ہے، غلاظت جو ہے وہ بک دیتے ہیں، اور ہمارے ترقی پسند دوست جو ہیں اپنے بال کھرک رہے ہوتے ہیں کہ وہ ساڑھے نا ٹھیک ہے، میرے نام نہیں لینا، ٹھیک ہے، ایڈیٹر سارے بیچارے پھر جناب ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ بڑی کوشش کر کے نا ہمارے وصل اللہ بھائی جیسے لوگ جو ہیں وہ کھڑا کرتے ہیں ان کو، اور اس کا امیج بناتے ہیں کہ نہیں دیکھیں حکومت کے اندر معقول سین وائس تو ہے نا جی، میرا مطلب یہ کر کے، اور پھر اس کے بعد وہ انہی کے اوپر ہی غلاظت تھوک دیتا ہے۔ تو غلاظت تھوکی جناب انہوں نے، مطلب کہ اگر انہوں نے قانون کی ابا اپنے چاچا جی کی لیے پیسے اکٹھے، چاچا جی کے بہاف کے اوپر ایڈوانس پکڑنے کی بجائے سائلین سے اگر انہوں نے پریکٹس کی ہوتی تو انہیں علم ہونا چاہیے کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹ جو ہوتی ہے اور نیب کی عدالتیں انتظامی عدالتیں ہیں، وہ آئینی عدالتیں یا قانونی عدالتیں نہیں ہیں۔ تو آئینی عدالت کے اندر انتظامی عدالت کی جو سزا ہے اسے سزا دنیا بھر کے اندر نہیں سمجھا جاتا، اور جیسے ہی وہ آئینی عدالت میں آئی تو وہ سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، اور سسپینشن کے لیے اتنی لمبی ججمنٹ دی ہے جج نے جس پہ کھوسے کی چیخیں نکل گئی تھی کہ اتنی بڑی ججمنٹ لکھنے کی کیا ضرورت تھی، یعنی کہ اس نے سارے وہ آرگومنٹ اڑا دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی بینچ تھا وہ انسیڈنٹلی وہ بینچ بیٹھ گیا نا جس کے لیے فون نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، وہ بینچ فون دوسرے بینچ کے لیے تھا، وہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے،
تو کسی کا دھیان نہیں کیا کہ یہ چھٹی پہ چلا گیا تو بینچ بعد میں دوبارہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا تو کیس لگ جائے گا. تو وہ ہوا نا جی, وہ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا, کیس لگ گیا. آگے اپنے جج نیزن بیٹھے ہوئے کہ جن کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہوتا, تو انہوں نے ججمنٹ اڑا کے وہ ماری. ٹھیک ہے, اب سسپینڈ کر دیا جی. اسی بنیاد کے اوپر ان کو بیل بھی مل گئی ہے. اور یہ دیکھیں نا, اتنا بڑا جو ہے, اگر کوئی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود وہ جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے اس طرح کی بکواس کرے تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ تو جناب وہ کیا ہے جی, وہ علامہ اقبال قائد اعظم جہاں سے پڑھ کے آئے تھے وہاں سے پڑھ کے آنے کے دعوے دار ہیں, قانون کو بہت سمجھتے ہیں, بقول ہمارے ترقی پسند دوستوں کے. تو اتنی جہالت کی اس سے تو توقع نہیں ہو سکتی تھی. خیر, اس سیمینار کے اندر جناب بہت کچھ ہوا. میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی, اور میاں نواز شریف صاحب کے تقریر کا میں ایک الگ سے کنٹینٹ انالیسس کرنا چاہ رہا ہوں. گل ود گئی ہے, حکومت دس دی نہیں پئی, گل بڑی ود گئی ہے. اور یقیناً ہم اس بات کی توقع بھی رکھتے ہیں اور رکھتے تھے کہ جناب ایک سٹیپ فردر جائے گا. تو دونوں فریقین ایک سٹیپ فردر آئے ہیں جی. دونوں کی طرف سے کیا برآمد ہوا ہے وہ ہم ایک الگ سے ویلاگ کریں گے. لیکن اس سیمینار نے ایک ڈسکشن کی بنیاد رکھی. نواز شریف صاحب کا بیان نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد انہوں نے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ رکھے ہوئے تھے جو تھے, لیکن اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا برین والے کرتے, brain.net.pk والے ہیں. اور الوی صاحب ہم سوشل میڈیا پہ موجود ہیں اور ہمارا ولاگ بھی دیکھتے ہیں, اور اگر دیکھتے ہیں تو وہ بتائیں کہ کس کا پریشر آیا تھا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ جو بندہ نے آ کے تو ان کے کان میں کہا ہے کہ وہ برین والے آ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر بند کریں. ٹھیک ہے, تو وہ برین والوں کو کس کا پریشر آیا تھا جناب, جو مجھے سمجھ لگی ہے. ٹھیک ہے, برین نیٹ والے آ گئے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ وہ ہال روڈ تک ان کا نیٹ ورک جاتا ہے, علامہ اقبال ٹاؤن کے راستے, تو یہ اواری بھی اس کے ہی رینج میں آتا ہوگا. تو وہ کون سا پریشر آیا تھا الوی برادران, ذرا بتائیں قوم کو. چلو ایتھوں والے نہ دسن یار, سنگاپور والے دس دیں. بھائی جان دو سنگاپور بھی تو ہوں نا جی, وہ وہاں سے بیٹھ کے بتا دیں کہ کس کا پریشر آیا تھا. خیر, میں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہیں, باقی ہم دیگر ولاگ میں کریں گے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.